सलाम हो मेरा अब्बास के कटे बाजू पर, सलाम हो मेरा उस चश्माए अली असगर पर, सलाम हो मेरा ज़ैनब के दुल्हनों पर, अरे सलाम हो मेरा उस कनियत जवाहर अली अकबर पर। आज़ादार आ गई वो शाम जिस शाम सकीना यतीम हो गई, आ गई वो शाम जिस शाम ज़हरा का चमन चढ़ गया, अरे ज़ैनब बिन भाई के हो गई। आज़ादारों ये शाम बड़ी क़यामत की है, शाम ग़रीबा में बड़े जुल्म ढाए गए हैं बैत पर। जानते ना जब असर के वक्त मेरा इमाम शहीद हुआ, शिब्र कुंद खंजर को लेकर इमाम के सीने पर सवार हुआ और उस खंजर को इतनी बार पत्थर पर मार मार कर बुलंद किया और उसी खंजर से अरे मेरे इमाम की आज़ादारों बस अब इमाम की शहादत का होना था। अब नई ख़ैमों की जानिब बढ़े, पहले ख़ैमे में आग को लगाया गया, अरे बीवियां दूसरे ख़ैमे में आ गई, फिर दूसरे ख़ैमे में आग लगी, बीवियां तीसरे ख़ैमे में आ गई। आज़ादारों अरे जब तमाम ख़ैमे जल चुके ना और आखिरी ख़ैमा बाकी रहा है, तो बीवियां सज्जाद के ख़ैमे में पहुंची है और आने के बाद कि ज़ैनब ये सवाल करती है, ऐ सज्जाद तुम वक्त के इमाम हो ना, जरा ये बताओ कि हम इस ख़ैमे में जल कर मर जाए या अपने पर्दे की हिफाजत करें। सज्जाद कहते महबूबी अम्मा अरे जान का बचाना वाजिब है। एक मर्तबा ज़ैनब सवाल करती है, ऐ सज्जाद अगर हम बाहर गए हमारे सरों से चादरें छिन जाएगी। इमाम सज्जाद कहते महबूबी अम्मा अरे जब आपके सर से रदा छिन जाए आप अपने बालों से चेहरे को छुपा लीजिएगा। आज़ादारों ये मंजर हुसैन की वो 4 साल यतीमा देख रही थी। सज्जाद से कहती है, ऐ भैया सज्जाद अरे आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि फूफी अम्मा अपने बालों से चेहरे को छुपा लेगी, कुलसूम अपने बालों से चेहरे को छुपा लेगी, मगर ऐ भैया अरे मैं सकीना मेरे बाल तो छोटे हैं, ऐ भैया मैं अपने चेहरे को कैसे छुपाऊंगी। आज़ादारों अरे ख़ैमे चल गए, बीवियां बाहर आई, आके करबला पर बैठी। जानते रावी क्या लिखता है? रावी कहता है कि मैंने देखा कि ख़ैमे में आग लगी हुई थी और उसके करीब एक बीवी खड़ी थी और वो बीवी बार बार उस जलते ख़ैमे में जाने की कोशिश कर रही थी, मगर अफसोस आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो बीवी ख़ैमे में नहीं जा पाती थी। मगर मैं क्या देखता हूँ, एक वो बीवी एक मर्तबा ख़ैमे में दाखिल हो गई, चलता हुआ ख़ैमा है, अरे मैंने सोचा कि वो बीवी जल कर मर गई, मगर आज़ादारों अरे वो बीवी बाहर आई चलते हुए ख़ैमे से तो अपने कांधों पर अरे वक्त के इमाम को लेकर आई, भतीजे को जनाब ज़ैनब बाहर लेकर आई। आज़ादारों अरे अब तमाम लोग खाक पर बैठे हुए हैं, अब रिदाएं छीनने की बारी आई है। लेकिन आगे बढ़े, अरे कुलसूम के सर से चादर को छीन कर ले गए, सकीना से सर से चादर को छीन लिया। जब तमाम बीवियों की चादरें छिन गई ना और जनाब ज़ैनब के सर पे चादर सलामत थी, तो एक मर्तबा अश्किया ज़ैनब के करीब आए, आने के बाद चादर को ले जाने की कोशिश की, अरे ज़ैनब ने चादर को पकड़ लिया, फिर कोशिश की, अरे ज़ैनब ने चादर नहीं छोड़ी, मगर एक मर्तबा अरे नेज़े को लेकर आए और आने के बाद अरे मेरी बीवी के सर पे उस नेज़े को मारा। आए अफसोस ज़ैनब का हाथ छूटा, अरे वो लईब चादर ज़ैनब को लहराते हुए लाशें अब्बास पे ले गए और जाने के बाद अब्बास मुहाफिज समझते थे ना उनको, बहनों के
لگ گئی تھی۔ حامد کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس بیوی کے قریب گیا، میں نے سوچا کہ بچی بہت کم سن ہے نا، کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، ارے میں بس چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اس بچی کے کرتے کی آگ کو بجھا دوں، مگر جیسے جیسے میں اس بچی کے قریب جاتا تھا، ارے وہ بچی مجھ سے دور بھاگتی تھی، میں پھر اس کے قریب گیا، وہ اور دور بھاگی، بس ایک مرتبہ وہ پلٹ کر مجھ سے کہتی، اے حامد ارے مجھ سے دور رہ، میں حسین کی بیٹی سکینہ، اے حامد ارے میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، ارے میں عباس کی بھتیجی ہوں، آزادارو۔ ارے ایک مرتبہ جب چادریں چھن چکی نا تو اب نماز کا وقت ہوا ہے، اور کس عالم میں زینب نے نماز پڑھی؟ کون زینب؟ کہ جس کے پردے کے محافظ عباس تھے، جس کے پردے کے محافظ عباس ہو، کیا کیفیت آ گئی ہوگی، کتنا غربت کا عالم ہوگا۔ ارے زینب ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، بے مطلع چادر، زینب نے پہلی نماز ادا کی ہے بغیر رضا کے۔ عزادارو ارے یہ کیفیت تڑپا دینے والی ہے، بس میں اپنے وقت کے امام سے کہوں گی، یا صاحب الزمان ارے ہمارے اس پرسے کو قبول کریے گا، اے امام ارے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے گریہ کیا، اے امام اگر ہو سکے تو اس پرسے کو قبول کریے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے برس ہم اس فرش تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ آزادارو اب جناب زینب نماز کے لیے کھڑی ہوئی، یہاں زینب کا نماز کے لیے کھڑا ہونا تھا، بغیر رضا کے ساتھ زینب نے نماز شروع کی، یہاں ہاتھوں کو بلند کیا، کلثوم نے آ کے زینب کے ہاتھ کو تھاما، اے زینب نماز شروع نہ کرنا، ارے سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، زینب تڑپ گئی، دوڑتی ہوئی سکینہ کو ڈھونڈنے لگی، کبھی جنگل میں جاتی ہے سکینہ نظر نہیں آتی، ہر ایک لاشے پہ زینب گئی، اور جانے کے بعد سکینہ کو تلاش کیا مگر سکینہ نظر نہیں آئی، زینب گئی نہر فرات پہ، ارے عباس کا لاشا پڑا تھا، زینب عباس کے لاشے کے قریب گئی، جانے کے بعد کہتی، اے عباس سکینہ کو دیکھا ہے، عباس کا لاشا تڑپ گیا، میرا دل کہتا ہے کہ لاشا عباس تڑپی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ سکینہ کا نام سن لیا ہوگا، جانتے ہیں نا بڑا شرمندہ تھا میرا سرکار کہ پانی خیموں تک نہ پہنچا سکا۔ آزادارو زینب نے عباس سے پوچھا، سکینہ نہیں ملی؟ ایک مرتبہ جناب زینب ایک لاش کے قریب پہنچی ہے، جس لاش پر تیر لگے ہوئے تھے، ابھی کوئی انگلیاں کاٹ کر لے گیا تھا۔ آزادارو زینب پہنچی ہے، یہاں جناب زینب کا پہنچنا تھا، کیا دیکھتی ہے کہ ایک 4 سالہ بچی ہے، ایک لاش بے سر کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھے سو رہی ہے، جانتے ہیں سکینہ تو بابا کے سینے پر سوتی تھی نا، بابا کے سینے پر نیند آتی تھی نا، مگر ہائے غربت، ارے سکینہ قدموں پہ کیوں سو رہی تھی؟ جانتے ہیں عزادارو ارے لاش حسین پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ سکینہ کے سر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے سکینہ کو اٹھا کر لے کر آئی، جناب سکینہ کو، اب بیویاں بیٹھی ہوئی ہے، ردائیں چھن چکی ہے، بیویاں سہمی ہوئی بیٹھی ہے، بہت بچے تھے، جب بچوں کی گنتی کی گئی ہے نا کہ بچے کتنے ہیں تو بچوں کی تعداد کم ملی، جانتے ہیں بچے کہاں گئے؟ جب گھوڑے دوڑتے تھے نا تو کچھ بچے تو ان گھوڑوں کے قدموں کے درمیان آ کر پامال ہو جاتے تھے، اور کچھ بچے ان جلتے ہوئے قدموں پہ جل کر مر گئے۔ آزادارو عجیب غربت کا عالم ہے کربلا میں، ارے بیویاں بے مطلع چادر کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹی ہوئی ہے، مگر جانتے ہیں اگر کسی کی موت ہو جائے نا، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، گھر میں ایک موت ہو جائے انسان سے خود کو سنبھالا نہیں جاتا ہے، مگر ہائے زینب کی غربت، 72 کا جنازہ کربلا کی جلتی زمین پر پڑا ہے، اور زینب بیویوں کی محافظ بنی ہوئی ہے، جو محافظ عباس تھے، ارے عباس کے بعد زینب محافظ ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ اب جناب زینب نے پہرا دینا
کیا دیکھتی ہے؟ دور سے ایک روشنی آتی نظر آتی ہے. کوئی مر جائے تو لوگ پرزہ دینے آتے ہیں نا، مگر بڑی دیر کے بعد کوئی ایک شخص زینب کے قریب آیا. بیوی مشعل کو لے کر کھڑی ہو گئی. جب وہ روشنی قریب آئی ہے، ارے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ زوجہ خود پانی اور کھانا لے کر آئی ہے. ارے زینب کو گلے سے لگایا، جناب زینب کو پرزہ پیش کیا گیا. ارے زینب تڑپ گئی ہوگی ہزاروں، بھائی کا مرنا زینب سے برداشت نہیں ہوا. ارے بیٹوں کا مرنا تو ایک طرف تھا، مگر جناب زینب کو امام حسین سے اتنی محبت تھی نا. ارے زینب کو اتنی محبت تھی کہ بغیر بھائی کے جینا آسان نہیں تھا جناب زینب کے لیے. بس ایک مرتبہ اب بیویاں بیٹھی ہیں، زوجہ خود پانی جب لے کر آئی ہے نا، تو جناب زینب نے اس پانی کو لیا، آ کر سکینہ کے قریب آتی ہے اور اس بوسے کو جناب سکینہ کو دیتی ہے اور کہتی ہے سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو نا، سکینہ پانی کو پی لو. ارے سکینہ تڑپ گئی، نجف کی طرف رخ کیا، پانی کو آگے کربلا پر ڈالا. اے خوبی ابا، ارے سب سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر تھا. اے خوبی ابا، میرا بھیا اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی شدت سے کبھی اپنی زبان باہر نکالتا تو کبھی زبان گول میں لے لیتا تھا. اے خوبی ابا، بڑا پیاسا مارا گیا میرا اصغر، مزادار ہو. ارے اب جناب زینب اس کیفیت میں ہے کہ خود کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، لیکن علی کی بیٹی ہے، پہرے پر موجود ہے. کیا دیکھتی ہے کہ دور سے گھوڑے کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. ارے زینب کھڑی ہو گئی، بیویاں سہم گئی. اب جناب زینب کیا دیکھتی ہے کہ وہ گھڑ سوار قریب آتا ہے. جب وہ گھڑ سوار قریب آنے لگا، زینب مشعل لے کر آگے بڑھنے لگی، مگر ہائے افسوس، ارے جب زینب قریب گئی ہے اور روشنی میں بابا علی کا چہرہ نظر آیا، زینب تڑپ گئی. اے بابا تم کہاں تھے جب میرا گھڑیل جوان کربلا میری لگا رہا تھا؟ اے بابا تم کہاں تھے جب میرا چشمہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا؟ اے بابا تم کہاں تھے جب وہ لوگ محمد مارے گئے؟ اے بابا قاسم کی لاش بار ہو گئی. اے بابا، ارے میرا ماجا حسین کربلا میں شہید کر دیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ہو میرا عباس کے کٹے بازو پر، سلام ہو
اے سجاد تم وقت کے امام ہونا ذرا یہ بتا